بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ اور حاضر امام سے جڑے کچھ قصے۔ شریفی لاسی جماعت کراچی میں ایک سرشار اور ایک نیک خاتون تھی۔ وہ مکی ہاشو ہروانی کی بیٹی اور حضور وزیر ڈاکٹر غلام علی علانہ کی ماں تھی۔ امام سلطان محمد شاہ نے کراچی کی کونسل میں ایک ٹیلی گرافک پیغام بھیجا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ 4 جنوری 1912 میں کراچی کا دورہ کریں گے اور صرف گارڈن جماعت خانہ میں دیدار سے نوازیں گے۔ اس سے پہلے ہمیشہ امام 2 جماعت خانوں میں دیدار عنایت کرتے تھے، گارڈن اور کھارادر۔ امام علیہ السلام کے اس پیغام نے شریفی کو حیران کر دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ ٹرانسپورٹ اور دوسرے مسائل کی وجہ سے کھارادر، لاسی اور رنچھوڑ لین کی جماعت گارڈن کیسے پہنچے گی۔ اس نے اپنے بیٹے غلام علی علانہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ امام علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف سے ایک پیغام یورپ بھیجے اور اس میں لکھے کہ مولا دوسری جگہوں کی جماعتیں گارڈن نہیں پہنچ سکیں گی تو آپ اپنا دیدار کھارادر میں بھی عنایت فرمائیں، ورنہ اگر کوئی بھی حادثہ ہوا تو امام ہی ذمہ دار ہوں گے۔ غلام علی علانہ جو کہ ان کے بیٹے تھے، انہوں نے امام علیہ السلام کو اس طرح کا پیغام بھیجنے سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ اس نے یہ پیغام پہلے ہی ہر جگہ پہنچوا دیا ہے کہ کراچی کی تمام جماعتوں کے لیے دیدار گارڈن جماعت خانہ میں ہوگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا اور کہا کہ یا تو وہ خود خط لکھ لے یا پھر وہ کسی اور سے لکھوا لے گی۔ طویل بحث کے بعد مجبوراً اس کے بیٹے نے اس کی ماں کے خواہش کے مطابق خط لکھ دیا۔ اس کی ماں نے لکھا ہوا خط ایک دوسرے آدمی سے تصدیق کروایا اور جب وہ مطمئن ہو گئی تو اس نے یہ پیغام ٹیلی گرافک آفس میں بھیجا۔ 1 ہفتے بعد امام علیہ السلام نے کونسل میں ایک اور خط بھیجا جس میں انہوں نے گارڈن اور کھارادر دونوں جماعت خانوں میں دیدار دینے کا پیغام پہنچایا۔ حقیقی مومنین امام علیہ السلام کے اتنے قریب ہوتے ہیں مگر محبت کے اظہار کا انداز مختلف ہوتا ہے اور یہ صرف عاشق اور معشوق ہی جانتے ہیں۔ شریفی کا یہ پیغام امام علیہ السلام کے لیے محبت کا اظہار تھا۔ امام علیہ السلام کراچی تشریف لائے اور سب سے پہلے کھارادر میں دیدار سے نوازا۔ روانگی سے پہلے امام علیہ السلام نے شریفی کو بلایا اور اسے دعا آشیش دیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ تمہاری بے مثال محبت نے مجھے یہاں بھی دیدار دینے پہ مجبور کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو جماعت کا بے پناہ خیال ہے۔ خانہ بدار۔ قصہ دوم۔ بوڑھے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حسن آباد بمبئی میں امام علیہ السلام کے ایک طرف چیف مشنری حسینی پیر محمد کھڑے تھے اور دوسری طرف بابا صفدر علی کھڑے تھے۔ ان دنوں محرم کے جلوس کا اہتمام لیڈی علیشہ نے کیا تھا۔ لوگ یا حسین کہہ کر سینہ پیٹ رہے تھے۔ امام علیہ السلام بھی دھیرے دھیرے دوسروں کی طرح ان کی چھاتی کو تھپ تھپا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر چیف مشنری حسینی بہت حیران ہوئے اور امام علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی کہ مولا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، نیچے کمپاؤنڈ میں دیکھو جہاں لوگ یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، میں بھی میرے سینے پر ان کو نصیحت کرتے ہوئے ہاتھ تھپ تھپاتا ہوں کہ میں حسین ہوں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، حسین زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ حاضر امام سے جڑا ایک قصہ۔ 3 مارچ 1915 میں امام سلطان محمد شاہ نے کانڈی مولا جماعت خانہ بمبئی کا دورہ کیا اور بہت سی مہمانیوں میں شمولیت اختیار کی۔ روانگی سے پہلے جمعہ بھگت نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ یا مولا ہنزا اور چترال کی جماعت کے پاس بیت الخیال کیوں نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ان کو ابھی بیت الخیال عنایت کروں گا تو وہ 2 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹوں کی بندگی کریں گے اور اپنی اس بندگی سے وہ مجھے اپنے پاس کھینچ لیں گے۔ مشنری ابراہیم ورتاجی نے امام علیہ السلام سے پوچھا تو یا مولا
ان کو بیت الخیال کی بندگی کب عنایت ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ حال ہی میں ممکن نہیں، میں ان کو 1 صدی بعد بیت الخیال عنایت کروں گا۔ ٹھیک 100 سال بعد مولانا حاضر امام علیہ السلام نے 18 دسمبر 2017 کو پاکستان جماعت کو وزیر اکبر علی کرم علی کے ذریعے ایک تعلیقہ بھیجا۔ یہ پاکستان کے تمام جماعت خانوں میں 20 دسمبر 2017 میں پڑھا گیا، جس میں حاضر امام نے بتایا کہ گلگت بلتستان اور چترال میں 21 مارچ 2018 سے بیت الخیال مجلس کی شروعات کی جا رہی ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ نے اپنی پیشن گوئی اپنے 49ویں جامع یعنی مولانا حاضر امام کی صورت میں پوری کی۔ English narration of these stories. Sharifi was a dedicated and a virtuous lady of Lasi Jamaat Khana, Karachi. She was the daughter of Mukhi Hashu Thaurani and the mother of Huzur Wazir Dr. Ghulam Ali Alana. Imam Sultan Muhammad Shah sent a telegraphic message to the council that he would visit Karachi on 4th January 1912 and would give Didar only in the garden area of Karachi. Earlier, the Imam usually graced Didar in 2 quarters, Garden and Kharadar in Karachi. But this time, the Imam's message astonished Sharifi. She thought how the Jamaats of Kharadar, Lasi and Ranchorland could reach Garden Jamaat Khana because of the transport and other problems, such as carrying the old persons and children. She summoned his son, Dr. Ghulam Ali Alana, and told him to write a telegraphic message on her behalf to the Imam in Europe that it would be not possible for the Jamaats to reach Garden, so make Didar in Kharadar as well. Otherwise, in case of any accident, the Imam would be responsible. His son told his mother that such improper message could not be sent to the Imam, and he has already sent message of the Didar for all the Karachi Jamaats in Garden. She forced her son either write down what she intended, otherwise she would get it written by else. After a long discussion, his son was compelled to write the message in accordance with his mother's wish. She verified text of the message from another person. When she became satisfied, she herself routed the message in the telegraphic office. After a week, the Imam sent his another telegraphic message to the council, indicating to disregard his previous telegram and he would give Didar both in Garden and Kharadar quarters. The Hakiki Momineens are so close to the Imam that their manner of expressions differ from the Zahiri Momineens. Only the lover and beloved know it. Sharifi's message to the Imam implies her absolute love. The Imam came in Karachi and graced Didar at first to the Jamaats of Kharadar, Karachi. Before departure, the Imam called Sharifi and blessed her and said, "It is your peerless love with me that forced me to give Didar here in Kharadar. I am happy that you have immense care of the Jamaat, Khana Badan." Story 2. The old persons relate that once in Hassanabad, Bombay, on one side of the Imam Sultan Muhammad Shah stood Chief Missionary Hussaini Peer Muhammad, and on other side was Baba Safdar Ali. In those days, the procession of the Muharram was arranged by Lady Alisha in Hassanabad. The people were beating their breasts, calling, "Ya Hussain, Ya Hussain." The Imam also slowly was patting his breast like others. Looking it, Chief Missionary Hussaini was astonished and asked, "Mawla, why you are doing so?" The Imam said, "Look below the compound, where the people are chanting, 'Ya Hussain, Ya Hussain.' I also pat my hand on my breast by exhorting them, 'I am Hussain, I am Hussain.'" Then the Imam said, "Hussain is alive, and
shall remain alive. Story of Hazar Imam. On 3rd March 1915, Imam Sultan Muhammad Shah visited Kandi Maula Jamaat Khana, Bombay, and attended various mehmanis. Before departure, Jumma Bhagat asked the Imam, Maula, why the Ismailis of Hunza and Chitral are deprived of the Baitul Khayal? The Imam said, if I do it now, then they will perform bandagi for 16 hours instead of 2 hours. And as a result, they will drag me from Bombay to there with the agency of their bandagi. Missionary Ibrahim Wartiji asked, when they will be destined the bandagi of Baitul Khayal? The Imam said, it is not possible at present. I shall definitely start after 100 years. Exactly after 100 years, Maulana Hazar Imam sent a Talika Mubarak on 18th of December 2017 to the Pakistan Jamaat through Wazir Akbar Ali Karam Ali. It was read in Pakistan Jamaat Khanas on 20th December 2017, in which Hazar Imam declared that the Baitul Khayal Majlis would be started in Gilgit-Baltistan and Chitral on 21st March 2018. It sharply implies that Imam Sultan Muhammad Shah fulfilled his prediction in his 49th Jama, that is Maulana Hazar Imam.